الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العظیم۔ حدیث قدسی میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت الخلق، پس میں نے مخلوق کو پیدا فرما دیا۔ یعنی مخلوق کو پیدا کرنے کا جو ذریعہ بنا ہے وہ محبت تھی۔ اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی اب چاہتے کیا ہے؟ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالی سے شدید محبت ہوتی ہے۔ یہ میرے ایسے بندے بن کر رہے کہ ان کے دل میری محبت سے لبریز ہو، ان کے دلوں پر میری محبت چھائی ہوئی ہو، ان کے دلوں کے اوپر اللہ آیا ہوا ہو، ان کے دلوں میں اللہ سمایا ہوا ہو، بلکہ ان کے دلوں کے اوپر اللہ چھایا ہوا ہو۔ انسان کے جسم کے ہر عضو کا کوئی نہ کوئی کام ہے۔ آنکھ کا کام ہے دیکھنا، کان کا کام ہے سننا، زبان کا کام ہے بولنا، اور دل کا کام ہے محبت کرنا۔ دل یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرے گا یا پھر مخلوق سے۔ اس کے دل میں یا تو آخرت کی محبت ہوگی یا پھر دنیا کی۔ آخرت کی محبت سے دل میں نیکی کا شوق پیدا ہوتا ہے، جبکہ دنیا کی محبت کے بارے میں حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا گیا حب الدنیا رأس کل خطیئہ، دنیا کی محبت تمام برائیوں کے جڑ ہے۔ مشائخ کرام نے اس کی آگے پھر تفصیل بیان کر دی وَتَرْكُهَا مِفْتَاحُ كُلِّ فَضِيلَةٍ، اس کا ترک کر دینا، دنیا کی محبت کا چھوڑ دینا ہر ایک فضیلت کی کنجی ہے، چابی ہے۔ دنیا کی محبت کا دل سے نکل جانا اور پروردگار کی محبت کا دل میں سما جانا کامل مومن ہونے کی نشانی ہے۔ قرآن پاک میں مؤمنین کے کچھ صفات بیان کی گئی ہے جو اللہ رب العزت کو اتنی پسندیدہ ہے، اتنی پسندیدہ ہے کہ مولا کریم نے ان صفات والے بندوں کے بارے میں اعلان فرما دیا کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ مثلا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَحْسِنُوا، تم نیکی کرو، نیکوکار بن جاؤ، اچھے کام کرنے والے بن جاؤ، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ رب العزت نیکوکاروں سے محبت فرماتے ہیں۔ ویحب المتقین، اللہ تعالیٰ متقی لوگوں سے محبت فرماتے ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ ویحب المتطہرین، پاک صاف رہنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العزت کو ان صفات سے محبت ہے۔ جس انسان میں یہ صفات آ جائے گی وہ انسان بھی اللہ رب العزت کا محبوب بن جائے گا، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام صفات کے جامع تھے۔ یہ کمالات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نقطۂ کمال تک موجود تھے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے محبوب بنے۔ اسی طرح آج بھی ان صفات کو پیدا کرنے کے لیے جو بندہ محنت کرے گا اللہ رب العزت اس بندے سے بھی محبت فرمائیں گے۔ رنگ کا گورا ہو یا کالا ہو، عجم کا ہو یا عرب کا ہو، پروردگار کی نظر میں کوئی فرق نہیں پڑتا، وہاں تو دل کی حالت کو دیکھتے ہیں۔ نام بلال ہے، ہونٹ موٹے ہیں، شکل انوکھی ہے، رنگ کالا ہے، مگر دل محبت الہی سے لبریز ہے۔ اس محبت کے ساتھ زمین پر چلتے ہیں اور پاؤں کی آواز جنت میں سنائی دیتی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں ایک واقعہ پیش کرتا ہوں کہ جس بندے کے دل کے اندر اللہ رب العزت کی محبت آ جاتی ہے تو وہ بندہ ارتداد سے بچ جاتا ہے، کفر سے بچ جاتا ہے۔ اگر کفر کی راہ کے اوپر چل پڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اسے کھینچ کر ایمان کی طرف لے آتی ہے۔ امریکہ میں ایک نوجوان تھا، کلمہ پڑھنے والا مسلمان تھا، لیکن جس دفتر میں کام کرتا تھا اس دفتر میں کام کرنے والی ایک امریکن لڑکی سے اس کا تعلق ہو گیا۔ اس کا یہ محبت کا تعلق اتنا بڑا کہ اس نے محسوس کیا کہ اب میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، چنانچہ اس نے پرپوزل بھیج دی کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے والدین نے کہا کہ ہماری 4 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، ہم عیسائی ہیں اس لیے آپ کو اپنا دین چھوڑ کر عیسائی ہونا پڑے گا۔ نمبر 2، والدین سے قطع تعلق کرنا پڑے گا، آپ کو آپ کے والدین سے رشتہ توڑ دینا پڑے گا۔ نمبر 3،
آپ اپنے ملک واپس نہیں جایا کریں گے۔ نمبر 4، جس کمیونٹی میں آپ رہتے ہیں اس کمیونٹی کے لوگوں سے آپ بالکل نہیں ملا کریں گے۔ اگر آپ یہ تمام شرائط پوری کر سکتے ہیں تو ہم اپنی بیٹی کی شادی کر دیتے ہیں۔ یہ اپنے جذبات میں اس قدر مغلوب تھا، اس لڑکی کے اوپر اس قدر وہ فدا ہو گیا تھا کہ اس اللہ کے بندے نے یہ تمام شرائط قبول کر لی۔ ماں باپ سے تعلق ختم کر لیا، رشتہ داروں سے تعلق ختم کر لیا، جس سوسائٹی میں رہتا تھا اس سوسائٹی کے لوگوں سے اس نے تعلق ختم کر لیا، جس مسجد کے اندر وہ آتا جاتا رہتا تھا اس مسجد کے اندر اس نے آنا چھوڑ دیا، حتیٰ کہ اپنا مذہب چھوڑ کر وہ عیسائی بن گیا، عیسائیوں کے ماحول میں زندگی گزارنے لگ گیا۔ پھر اس نے اس لڑکی سے شادی کر لی۔ مسلمان بڑے پریشان تھے، کبھی کبھی وہ اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے مگر وہ ان سے ملنے سے کترایا کرتا تھا، کہیں پبلک میں مل جاتا تو یہ دور سے کترایا جایا کرتا تھا۔ لوگ بالآخر تھک گئے، کسی نے کہا اس کے دل کے اوپر مہر لگ چکی ہے، کسی نے کہا وہ مرتد بن گیا ہے، کسی نے کہا اس نے جہنم خرید لی ہے، کسی نے کہا اس نے بڑا مہنگا سودا کر لیا ہے۔ جتنے منہ تھے اتنی باتیں تھیں۔ اسی حال میں اس کو 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، 4 سال یوں ہی گزر گئے۔ اس کے دوست احباب اس سے مایوس ہو گئے، حتیٰ کہ یہ ان کی یادداشت سے بھی نکل گیا۔ اچانک ایک دن امام صاحب نے مسجد کا دروازہ کھولا۔ یہ نوجوان بھی فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آیا، وضو کیا، مسجد میں صف میں آ کر بیٹھ گیا۔ امام صاحب بڑے حیران، ان کے لیے یہ تو بڑی عجیب چیز تھی۔ انہوں نے نماز پڑھائی، پھر اس سے سلام کیا، اس کو اپنے کمرے میں لے گئے۔ انہوں نے محبت سے پیار سے پوچھا، بیٹا کیا بات ہے، آج بڑی مدت کے بعد آپ کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ اس وقت اس نے اپنی حالت بتائی، میں نے اس لڑکی کی محبت میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا، بہت کچھ میں نے اپنا ضائع کر دیا، لیکن جس گھر میں رہتا تھا میرے اس گھر میں ایک جگہ پر اللہ کا کلام پڑا ہوا تھا۔ میں جب کبھی آتا تو میری نظر اس قرآن کے اوپر پڑتی تھی تو میں اپنے دل میں سوچتا تھا یہ میرے مولا کا کلام ہے، یہ میرے اللہ کا کلام ہے، یہ میرے گھر میں موجود ہے۔ میں اپنے نفس کو ملامت کرتا کہ تو ظاہر میں جو بنا پھرتا ہے پھر بھی تیرے دل میں اللہ کا ایمان موجود ہے۔ اعمال میرے برے تھے لیکن دل مجھے کہا کرتا تھا میں نے جس کا کلمہ پڑھا ہے میں اس سے محبت ضرور کرتا ہوں، اس لیے کہ میں نے اس کی نشانی اپنے گھر کے اوپر رکھی ہوئی ہے، اپنے گھر کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح کئی سال گزر گئے۔ ایک دن میں آیا اور حسب معمول میں نے گزرتے ہوئے اس پر نظر ڈالی تو مجھے وہ کتاب نظر نہ آئی، مجھے وہ قرآن نظر نہ آیا۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا ایک کتاب یہاں پڑی تھی وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے گھر کی صفائی کی تھی، جو غیر ضروری چیزیں تھیں جو استعمال نہیں ہوتی تھی ان سب کو میں نے کوڑے کرکٹ کے اندر پھینک دیا۔ اس نے پوچھا اس کتاب کو بھی تم نے پھینک دیا؟ اس نے کہا ہاں۔ یہ نوجوان وہیں سے واپس گیا اور کوڑے کرکٹ سے اس کتاب کو، اس قرآن کو اٹھا کر لایا۔ جب لڑکی نے دیکھا کہ یہ بڑے شدید جذبات کا اظہار کر رہا ہے اس کتاب کے بارے میں تو وہ محسوس کرنے لگی کہ آخر کیا وجہ ہے۔ اس نے کہا بس میں اس کتاب کو گھر میں رکھنا چاہتا ہوں۔ جب اس لڑکی نے کتاب کو دیکھا کہ عربی ہے تو اس نے سوچا کہ اس کا اس کتاب سے کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے۔ وہ کہنے لگی دیکھو یا تو اس گھر میں یہ کتاب رہے گی یا پھر میں رہوں گی، تمہیں آج فیصلہ کرنا ہے۔ جب اس لڑکی نے کہا تو میں نے اپنے دل سے پوچھا کہ تو نے اپنی نفس کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وہ کچھ کر لیا جو تجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آج تیرا رشتہ تیرے پروردگار سے ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گا اگر تو نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا۔ اب تو فیصلہ کر لے کہ تجھے اس لڑکی کو رکھنا ہے یا پھر اپنے پروردگار کی محبت کو رکھنا ہے۔ جب میں نے اپنے دل سے سوچا، اپنے دل میں نے پوچھا، اپنے دل سے میں نے سوال کیا تو میں نے دل کے اندر سے یہ آواز سنی کہ میں اپنے مولا سے کبھی نہیں کٹنا چاہتا۔ میں نے اس لڑکی کو طلاق دے دی اور میں نے دوبارہ کلمہ پڑھ لیا اور ہمیشہ کے لیے پکا مسلمان بن چکا ہوں۔ ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ کسی بندے کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت اگر سما جاتی ہے تو بندہ ارتداد سے، شرک سے بچ جاتا ہے، کفر سے بچ جاتا ہے۔ اتنا غافل مسلمان ہو کر بھی اللہ رب العزت کی محبت کا بیج جب اس کے دل کے اندر موجود تھا
تو اس نے اپنے آپ کو کفر سے بچا کر ایمان کی طرف اپنے آپ کو لے آیا۔ لہٰذا ہمیں کسی کو فسق و فجور میں مبتلا دیکھ کر کبھی کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ کیا خبر اس کے دل میں محبت الہی کی جو چنگاری چھپی ہوئی ہے اسے وہ کہاں سے کہیں پر پہنچا دیتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی سچی محبت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔